ओपले वाली माई सकीना, तेरे हाथों से बड़ी बू आती है। लगता है तूने जिंदगी भर बस ओपले ही थापे हैं। मासी उधर बैठ, बड़ी बदबू आ रही है तेरे बदन से। मासी तेरा घर तो सारा ही सड़ता रहता होगा। मासी तू क्या करेगी इतने पैसे जोड़कर? कोई कपड़े ही खरीद लिया कर। इन सब कपड़ों में तो ओपलों की बदबू बस गई है। माई सकीना को ऐसे ही न जाने कितने जुमले सुनते सालों गुजर गए थे, मगर वो तो जैसे हर बदबू से बेनियाज हो चुकी थी। उस पर तो बस एक ही धुन सवार थी कि उसे बस नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जाना है, मदीने पाक की खाक को आंखों से लगाना है। इसी हसरत ने मासी सकीना को सब कुछ खो जाने के बाद भी जिंदा रखा हुआ था। शौहर जवानी में ही दागे मफारकत दे गए, औलाद से ऊपर वाले ने महरूम रखा था। माँ बाप पहले ही चल दिए थे, अकेली ही रह गई थी। कई दफा कोशिशें हुई कि वो दोबारा घर बसा ले, पर माई सकीना ने अपने दिल में नबी जी के कदमों में जा बसने की लौ लगा ली थी। इसी तड़प में तपती धूप हो या सख्त सर्दी, वो दिन भर उपले थापती, अपनी कमाई भी खुद पर खर्च ना की। कपड़े खाना जो कोई दे देता, बस उसी में गुजारा करती, और कभी बीमार भी पड़ती तो एक ही दुआ मांगती, रब सोने तेरे पास तो आना ही है ना, बस मुझे तब तक ना बुलाना जब तक मैं नबी जी के कदमों की खाक को चूम ना लूं। फिर बेशक एक सांस भी और न देना, रब्बा पर अभी न बुलाना। ऐसे ही तड़पते और मदीने पाक की आस लगाए रोज की कमाई इस कुटिया में रखी संदूकची में रखती, हर रोज निकालती। पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि गिन लेती, बस सोचती न जाने ये कब पूरे होंगे और कब बुलावा आएगा कि नबी जी के कदमों में पहुंच सकूं। वो तरसती आंखों से अपनी इस जमा पूंजी को चूमती, आंखों से लगाती और जोड़कर इसमें वापस रख देती। बरसों हो गए उसे यही सब करते। फिर एक दिन उसने सोचा कि अब तो इतनी रकम हो चुकी होगी, अब उससे और सब्र नहीं होता था। उसने सोचा कल ही शीदा आएगा तो ये रकम गिनवाऊंगी, फिर बस वो मुझे मदीना पाक भिजवा देगा। रात भर वो जागती रही, नींद कोसों दूर थी। सुबह तड़के ही दो झुग्गियां छोड़ के कच्चे मकान के बाहर वो जा पहुंची और आवाजें देने लगी, शीदे ओ शीदे, आज मजदूरी पर जाने से पहले मेरी बात सुनकर जाना। बराबर वाली झुग्गी से मासी मुख्तारा झांकी, पूछा खैर तो है माई सकीना, इतनी तड़के क्यों आवाज लगा रही है? और कुछ नहीं, बस मुझे काम पड़ गया है शीदे से। इतनी देर में शीदे की आवाज आई, क्या हुआ मासी सकीना? उत्तर आजा, फिर बताती हूँ। ये कहकर वो अपनी झुग्गी में चली आई। संदूकची खोली, उसमें से सारी जिंदगी की कमाई निकाली और एक चादर पर डाल दी। सबसे बड़ा नोट 100 का ही था। उसके बाद 50-50 के कई नोट, 10, 20 और 5 के सिक्के चादर पर बिखरे पड़े थे। थोड़ी देर में शीदा आया तो देख कर बोला, माई सकीना ये क्या है? पुत्र, ये तेरी माँ सकीना की उम्र भर की कमाई है। जब से तेरा चाचा मरा है ना, तब से मैंने ओपले थापने का काम किया। बरसों बीत गए पुत्र, कभी 20 का काम मिला, कभी 10 का, कभी 50 का। मैंने कभी भी खर्च ना किया कि मैं नबी जी के कदमों में जाऊंगी। बरसों जो कुछ जोड़ जोड़ कर रखा वो ये है। बस पुत्र, अब तू इसे गिन और मुझे मदीने पाक भेज दे। पुत्र, फिर चाहे रब सोना मुझे वहां एक सांस भी और न दे। ये कहते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शीदा बैठ गया और रकम गिनने लगा। 100-100 के अलग रख, 50-50 वाले अलग कर। वो गड्डी बनाता जाता और अलग रखता जाता। वो भी 4 जमाते ही पास था, बस गिनती भी काम चलाने जैसी ही आती थी। सारे पैसे जमा करते, हिसाब लगाते बड़ी देर गुजर गई। माई सकीना, ये तो 44,850 रुपए हैं। मेरा सेठ अभी पिछले हफ्ते ही गया मदीने पाक उम्रा करने, उसके 50,000 रुपए लगे हैं, और माई हज पर जाना तो तू सोच भी नहीं सकती इतने पैसों में जा सके। अभी तो उम्रे के लिए भी तुझे और जमा करने पड़ेंगे। भाई सकीना का तो जैसे किसी ने कलेजा निकाल लिया हो, उसके पास आधे भी पैसे नहीं जमा हुए थे। हाय, अब कैसे नबी जी के कदमों में जाऊंगी की आवाज अंदर ही घुट रही थी। अच्छा जा पुत्र, तू जा, रब सुना भेजेगा मुझे नबी जी के कदमों में। शीदे को तो उसने भेज दिया, खुद मगर बेसकून हो गई। बिना कुछ खाए काम पर निकल आई, मगर जी था कि लगता ही नहीं था। अंदर ही अंदर दुख उसे खाए जा रहा था। उम्र के कितने बरस गुजार दिए रकम जमा करते, अब और कितने बरस गुजारूंगी। बस रोते रोते उपले बनाती वो रब सोने से शिकवे करने लगी, मगर मदीने पाक की धुन ने उसे फिर से इस काम पर लगा दिया। अब वो ज्यादा काम करती, ज्यादा वक्त लगाती, बस इसी में जुटी रहती। उस शाम वापस घर जाते हुए उसे अपनी पुरानी बाजी याद आई। बड़ी रहमदिल थी। उनके घर उसने शादी के बाद कुछ दिन काम किया, फिर शौहर के मना करने पर वो काम छोड़ दिया।
راجو کہتا جب تلک میں زندہ ہوں تو گھروں میں کام نہیں کرے گی، اب میرا کام ٹھیک چل پڑا ہے، اب تو کچھ نہیں کرے گی بس۔ اس نے بھی ضد نہ کی۔ بی بی جی کہتی سر کا سائیں کمائے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ اب اسے وہ باجی یاد آئی، ان سے ملنے جاؤں گی۔ اس دن وہ خوب اچھی طرح نہائی اور جو سوٹ اس بار رمضان میں اسے راشن کے ساتھ ملا تھا وہ نکالا، بال بنائے۔ برسوں بعد اس نے شیشے کی طرف دیکھا تو وہ اب بھی ایک مکمل عورت تھی، اچھی شکل و صورت والی، جسامت بھی لمبی چوڑی، وہ کہیں سے عمر رسیدہ نہیں لگ رہی تھی، جیسے اس نے خود کو بنا لیا تھا۔ اس نے اپنی ساری خواہشیں بس ایک خواہش کے پیچھے مار دی تھی۔ شیشے کے سامنے سے ہٹی ساری رقم نکال کر ایک کپڑے میں باندھی، بڑی سی چادر لی اور باجی کے گھر کی طرف چل پڑی۔ باجی زلیخا نے ایک نظر میں ہی اسے پہچان لیا۔ ارے سکینہ کیسی ہے؟ برسوں بعد یاد آئی، مجھے بالکل بھول گئی تھی، چل آجا اندر آجا۔ وہ دیکھتے ہی اسے گلے ملی، شکوے کی اور ساتھ لے کر صحن میں آ گئی۔ بس باجی، جب سے راجو گیا میری دنیا بس اوپلے اور میری کٹیا ہی ہے، پر باجی میں آپ کے پاس ایک بڑے کام سے آئی ہوں۔ اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مدینے پاک جانے کی بات کرنے میں مزید کچھ دیر کرے۔ ہاں ہاں بول سکینہ۔ زلیخا ایک اچھی نیک دل عورت تھی۔ باجی میں نے راجو کے جانے کے بعد برسوں ہوئے اپنی زندگی کا مقصد صرف نبی جی کے قدموں میں جا کر بسنا بنا لیا تھا۔ دن رات محنت کی، میری حق حلال کی کمائی، باجی کبھی بیماری میں بھی اس میں سے خرچ نہ کیا۔ پر باجی کل شیدے نے وہ ساری رقم گنی ہے، وہ تو کہتا ہے اتنے پیسوں میں مدینے پاک نہیں جا سکتی۔ وہ ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ گئی اور آخری بات پر رک گئی۔ باجی میری تو زندگی برباد ہو جائے گی جو مدینہ پاک دیکھے بنا مر گئی۔ باجی تم صابر صاحب سے بات کر کے مجھے کسی طرح مدینے پاک بھجوا دو، میں ساری رقم لائی ہوں۔ اس نے کپڑے میں بندھی رقم نکالی اور میز پر رکھ دی۔ زلیخا کو اس کے اندر کی طرف نظر آ رہی تھی۔ اس نے صابر صاحب سے بات کرنے کا وعدہ کیا اور اسے کل آنے کو کہا۔ کل تک کا کیسے انتظار کروں نبی جی، کیسے؟ میں تو بس جی ہی مدینے پاک کے لیے رہی ہوں۔ رات کٹیا میں بیٹھی سکینہ کبھی اٹھتی، کبھی لیٹتی، کبھی جھگی کا پردہ ہٹا کر دیکھتی صبح ہونے میں کتنی دیر ہے، پھر جائے نماز پر آ بیٹھتی۔ اسے لمبی چوڑی دعائیں تو آتی نہیں تھی، اس کی تو برسوں سے بس ایک ہی دعا تھی اس کی تو، سجدے میں روتی وہی دہرانے لگی، رب سونے نبی جی کی قدموں میں بسا دے، ایک بار خاک چوم لو مدینے پاک کی، پھر چاہے اگلی سانس بھی نہ دے، رب سونے۔ روتے روتے کب اس کی سجدے میں ہی آنکھ لگ گئی، اسے پتا ہی نہ لگا۔ مرغا بانگ دینے لگا تو آنکھ کھلی، دیکھا جائے نماز پر سجدے میں سوئی ہوئی۔ اٹھی، پھر سے وضو کیا۔ بی بی جی نے قرآن پڑھاتے سکھایا تھا وضو کرنا، انہوں نے ہی تو اس کے دل میں یہ نبی جی کے عشق کا بیج بویا تھا۔ بی بی جی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے گھر کیوں نہیں دیے، کوٹھیاں کیوں نہیں دی، ہم کیوں جھگیوں میں رہتے ہیں؟ اس کے ایسے سوالوں کے جواب میں بی بی جی اسے سمجھاتی، ہمارے نبی جی اللہ سے کہتے تھے، اللہ جی مجھے غریبوں کے ساتھ اٹھانا، مجھے قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی رکھنا۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری ساری رات روتے تھے، اس ماں کی طرح جس کا بچہ بگڑا ہوا ہو اور اسے پولیس پکڑنے آ جائے تو ماں کیسے تڑپتی ہے نا اسے چھڑوانے کو، اور جب تک وہ چھوٹ نہ جائے تب تک ماں کو قرار نہیں آتا۔ ہاں ہاں میں نے دیکھا تھا ماسی برکتے کے بیٹے کو جب پولیس جیب کاٹنے پر پکڑ کر لے گئی تھی، جب تک وہ نہیں آیا نا بی بی جی، ماسی برکتے نے کوئی شے نہیں کھائی تھی۔ ہاں سکینہ، بس نبی جی بھی ایسے ہی روتے تھے ہمارے لیے۔ اللہ سنا ایک بار مدینہ پاک دکھا دے، نبی جی کے قدموں میں لے جائے تو سمجھو کہ عمر بھر کی خوشی پالی میں نے۔ بی بی کا یہ کہتے کہتے آنسوں سے چہرہ بھر جاتا اور پھر دھیرے دھیرے یہ آگ بی بی جی سے اس کے اندر منتقل ہونے لگی تھی۔ اب وہ خود بی بی کے عمر کو پہنچ گئی تھی تو یہ آگ بھی اپنی انتہا پر تھی۔ وہ اٹھی، نماز پڑھی، سورج نکلنے تک جو تسبیح اسے بی بی جی نے یاد کرائی تھی پڑھتی رہی۔ صابر صاحب چلے جائیں تو پھر جاؤں، اس نے مشکل سے وقت کاٹا۔ باجی جی مجھے خوشی کی خبر سنانا۔ وہ زلیخا کے سامنے بیٹھی تھی۔ زلیخا نے کہا، دیکھو جب اللہ کسی کو صبر کا پھل دیتا ہے نا تو بس وہ سبھی کچھ دے دیتا ہے، اگلا پچھلا سارے حساب چکا دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے باجی؟ صابر صاحب نے میری بات مان لی، اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ سکینہ، بندے کی کیا سننے کی اوقات، اللہ سنتا ہے بس، اور یہ اس کی مرضی، وہ جسے چاہے سنے۔ اچھا غور سے سنو، ہمارا ایک رشتہ دار سعودی عرب میں ہے، اسے ایک شریف عورت کی ضرورت ہے جو اس کے بچے سنبھالے۔ اس کا ڈرائیور چھٹی آیا ہوا تھا تو اس نے مجھ سے ذکر کیا، اور دیکھو تمہیں اللہ نے میرے پاس بھیج دیا۔ اچھا باجی، تو وہ مجھے مدینے پاک میں نوکری لگوائیں گے؟ وہ ایک دم خوش ہو کر بولی۔
نہیں سکینہ، نوکری نہیں، اسے نوکرانی کی نہیں، بیوی کی ضرورت ہے۔ اور دیکھو تم ابھی بھی ایک توانا عورت ہو، تمہیں بھی ایک گھر کی ضرورت ہے۔ اللہ تمہارے صبر کا صلہ دے رہا ہے، اب انکار نہ کرنا۔ بس عمر بھر نبی جی کے قدموں میں بسنے کی دعا مانگی تھی نا تم نے، دیکھو پیارے اللہ نے کیسے سنی ہے۔ سکینہ تو جیسے سکتے میں تھی، باجی میں تو شادی گھر سب کچھ بھلا چکی ہوں۔ بس سکینہ، اللہ کی مہربانی ہے، اب تم بس اوپلے والے کام چھوڑو اور ہاں کر دو۔ میں اسے کہوں گی وہ کچھ ہی دن میں آ کر نکاح کر کے لے جائے گا، بس پھر رہنا اپنے نبی جی کے قدموں میں عمر بھر۔ سکینہ کو تو جیسے نہ اپنے کانوں پر یقین آ رہا تھا، نہ ہی قسمت پر۔ اسے نہیں پتا وہ کیسے واپس جھگی تک آئی۔ باجی زلیخا کی مہربانی سے جلد ہی سارے معاملات طے ہو گئے تھے۔ مائی سکینہ کا نکاح ہو چکا تھا، وہ اب جھگی چھوڑ کر باجی زلیخا کے پاس ایک کرائے کے مکان میں رہتی تھی، جو شیخ نے اسے ویزا بننے تک کے لیے لے کر دیا تھا۔ اب ایک ماہ بعد وہ مدینہ پاک جا رہی تھی، روتی جاتی، سامان رکھتی جاتی۔ نبی جی کے قدموں میں لے جا رہا ہے رب سونا۔ مدینہ پہنچی تو بے حال تھی، جہاں سے گزرتی روتی جاتی۔ نبی جی، اوپلے والی سکینہ کو کیا دولت دے دی۔ ہائے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدبو سے بھرے اوپلے والی کے نصیب میں مدینہ پاک کی گلیوں کی خوشبوئیں لکھتی۔ نبی جی اندر ہی اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ مدینہ پہنچی، گھر میں داخل ہوئی، 2 کمروں کا فلیٹ، ہوا کے لیے سامنے گئی، کھڑکی کھولی تو سامنے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہرا ہرا گنبد دیکھ کر دل جیسے شکر و عشق کی اس آگ سے پھٹ جائے گا۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپلے والی سکینہ کو اپنے گھر کے سامنے لا بسایا۔ ہائے نبی جی، کیسے منہ دکھاؤں، کیسے آؤں۔ سال بعد آئی تھی پاکستان، ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں، کھلی ہوئی رنگت، اب وہ خود باجی لگ رہی تھی۔ جھگی بھی آئی، کسی سے پہچانی نہیں جا رہی تھی، سارا محلہ جمع تھا، وہ سب جو اس کی بدبو کی وجہ سے قریب نہیں بٹھاتے تھے، آج وہی سارے لوگ اس کے سونے کے کنگن، اس کے کپڑوں کو دیکھنے ایک دوسرے پر گرے جا رہے تھے۔